سب سے پہلی صفت الذین هم فی صلاتهم خاشعون، ایمان والے لوگ نماز ٹرخاتے نہیں ہیں بلکہ خشوع اور خضوع سے پڑھتے ہیں. آج سے عزم کرو نماز کو ٹرخانا نہیں ہے، نماز دھیان لگا کے پڑھنی ہے. خوب سمجھ لو، نماز میں دھیان لگانے کی کوشش کرنا تو ضروری ہے، دھیان کا لگنا فرض نہیں ہے. کیونکہ وہمی لوگ پھر ٹینشن میں آتے ہیں، ابے دماغ ہی نہیں لگ رہا، دماغ ادھر ادھر گھوم رہا ہے، یار یہ کیا. ابے چھوڑو، تمہارے ذمہ جو اللہ نے کام لگایا تم وہ کرو، لگانے کی کوشش کرو، لگ جائے ٹھیک ہے، نہیں لگے تو اللہ کیا کرے گا؟ قبول کر لے گا. زیادہ ٹینشن نہیں لو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اپنا کام ہے، غلاموں کی طرح جو کام لگایا نا وہ کرو کام. ایک صاحب مجھے کہنے لگے مزہ ہی نہیں آ رہا نماز میں، مزہ ہی نہیں آ رہا. میں نے کہا اچھا تم مجھے بتاؤ، تمہارا باس تمہیں کوئی کام کہتا ہے کہ یہ چیک جا کے نا بینک سے کیش کرا کے لے آ، آپ کہتے ہو یار مزہ ہی نہیں آ رہا. بھائی ویڈیو نہیں بنائے، لکھا ہوا ہے نا. آپ کہتے ہو یار مزہ ہی نہیں آ رہا. میں گیا، وہ فیلنگ ہی نہیں ہو رہی کہ باس کی خدمت کر رہا ہوں اور ثواب مل رہا ہے یا پیسے ملیں گے تنخواہ، وہ فیلنگز ہی پیدا نہیں ہو رہی. اب آپ گئے اور چیک کے بغیر واپس آ گئے. سر وہ اصل میں ایکچولی جو موٹیویشن چاہیے نا جو کام کرنے کے لیے، وہ موٹیویشن نہیں مل رہی. وہ ایک تھپڑ لگائے گا کھینچ کے آپ کو، بولے گا تیرے کو جو کام دیا تھا وہ تو نے کیا کہ نہیں کیا، فیلنگ ویلنگ گئی تیل لینے. تو اسی طرح اللہ نے جو ہمارے ذمے کام لگایا ہے نا وہ کام لگائے، نماز پڑھو اور دل لگانے کی کوشش کرو. بس لگے نہ لگے یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے. کیونکہ لوگ چھوڑ دیتے ہیں، یار نماز میں کیا فائدہ، دل ہی نہیں لگ رہا، دماغ ادھر ادھر بٹتا ہے، تو یار ایسی نماز کا کیا فائدہ. ابے تیرے ذمے خدا نے نماز لگائی ہے، تجھے پڑھنا پڑے گی، اور نماز پڑھ، سلام پھر، پتلی گلی سے نکل. تو فرض پورا کرنا ہے ہم نے ہر صورت میں. ان چکروں میں نہ پڑا کرو کہ دل لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا. سمجھتے ہو؟ تو اللہ نے فرمایا جو خشوع پیدا کرتے ہیں وہ لوگ جو ہم عن اللغو معرضون. دوسری صفت ایمان والوں کی لغویات سے بچتے ہیں، فضول کاموں سے بولو بچتے ہیں. فضول کام اسے کہتے ہیں جس کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہو اور نہ آخرت میں کوئی فائدہ. پب جی کھیل رہے ہیں آپ، نہ دنیا میں فائدہ نہ آخرت میں فائدہ. فٹ بال کھیل رہے ہیں، فائدہ ہے، آپ کی صحت کیا ہوگی؟ اچھی ہوگی. اسٹیمنا فٹ بال سے ایسا بڑھتا ہے، بنتا ہے کہ آدمی خود فٹ بال بن جاتا ہے تھوڑے دنوں میں. ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے، ایسے ہو جاتا ہے. بشرطے کے کپڑے پورے پہنے ہوئے ہوں، 2-3 اسٹیکر نہ چپکائے ہوئے ہوں باڈی پہ، ٹھیک ہے نا، پراپر ڈریس میں. فٹ بال ایک ایسی چیز ہے آخرت کا ہو، اگر نیت اچھی ہوگی تو آخرت کا بھی فائدہ ہوگا کہ میں صحت بنا رہا ہوں تاکہ میں اللہ کی عبادت کر سکوں، لوگوں کے کام آ سکوں، تو آخرت کو بھی فائدہ. نیت نہیں ہے تو کم از کم دنیا کو تو فائدہ ہوگا نا، آپ کی دنیا سنورے گی. اب یہ جو رمضان میں راتوں کو لڑکے کرکٹ کھیل رہے ہیں، میرا ایک بیان بڑا چل رہا ہے، اس سے لڑکوں کو بڑی موٹیویشن ملی ہے کہ اور کھیلو رات میں. وہ بیان میں نے اس پہ نہیں کیا کہ اس پہ کلپ بنانا لازمی کہ پوری بات بتانا. وہ بیان میں نے اس پہ نہیں کیا ہے کہ کھیلو، بلکہ میں نے ایک تھوڑی سی تعریف کی ہے. چلو یار پب جی سے کیا ہے، اچھا ہے، چلو دن سو کے گزار لیتے ہیں، روزہ تو رکھ لیتے ہیں نا، تو سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. لیکن اصل جو کام ہے نا میرے بھائی رمضان میں، وہ کام ہے کوشش کریں رات کو تھوڑا سا وقت نکال کے تہجد پڑھ لیں اور اللہ سے دعائیں مانگ لیں. کرکٹ پورے سال کھیلا جا سکتا ہے. یہ جو چانس اللہ نے جو پیکج رمضان میں چل رہا ہے نا، تہجد، تراویح اور دعاؤں کا، یہ والا پیکج بعد میں نہیں ملے گا. تہجد تو پڑھ سکتے ہیں بعد میں بھی، وہ فضیلت نہیں ہوگی جو رمضان میں ہوتی ہے. دعائیں بعد میں بھی قبول ہوتی ہیں، وہ اس طرح نہیں جیسی رمضان میں قبول ہوتی ہیں. تو اس لیے جو نوجوان لڑکے ساری رات کرکٹ کھیل رہے ہیں، بھائی کھیل لیں لیکن تھوڑا سا ٹائم اللہ کے لیے بھی بولو نکال لیں. دوسری بات یہ کہ کوئی بھی کھیل اس طرح سے کھیلنا کہ اہل محلہ کو تکلیف ہو، تکلیف دینا تو کسی صورت میں جائز نہیں. بعض اہل محلہ کی طرف سے شکایتیں آئی ہیں، کراچی میں دور دور سے لوگوں کے میسج آئے کہ آپ نے کرکٹ کھیلنے کے اور فضائل رمضان میں بیان کر دیے، ہمارا ناک میں دم کر کے رکھا ہوئے لڑکوں نے، ہمیں سونے نہیں دیتے، ہم جب سوتے ہیں تو وہ چیخو پکار کی آواز، ہماری نیند غائب. تو میں نے کہا یہ تو پولیس کنٹرول کرے گی، بھائی تھانے میں رپورٹ کرو، اس کا میرے بیان سے کوئی تعلق. میں نے تو ایک جرنلی ایک نارملی بات بیان کی ہے، یہ تو مینجمنٹ کا کام ہوتا ہے نا. دیکھو امریکہ میں، لندن میں، پورے یورپ میں آپ نے تیز آواز سے گانے لگا دیے نا تو پڑوسی نہیں آپ کو آپ کہے گا کہ بند کرو، پڑوسی پولیس کو فون کرے گا، پولیس آئے گی بولے گی بھائی اس کو کیا کر لے، آہستہ کر آواز، اپنے گھر کے اندر سن، محلوں کو کیوں سنا رہا ہے. تو ہمارے یہاں مینجمنٹ ہی نہیں ہے. جب مینجمنٹ ہی نہیں ہے تو پھر جو کرے تو پھر مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں بند کراؤں. تو وہ اس لیے اصل کام یہی ہے
کہ والذین هم عن اللغو معرضون، ایمان والوں کی علامت یہ ہے کہ وہ ایسے کاموں سے جس کا نہ دین کا کوئی فائدہ نہ دنیا کا کوئی فائدہ، اس سے ایوائڈ کرتے ہیں، اس سے اجتناب کرتے ہیں. تو آج سے دیکھیں سارا دن آپ کون کون سے ایسے کام کر رہے ہیں جو فالتو کے کام ہیں، جن کا کوئی فائدہ بولو نہیں. ان کاموں کو اپنی فہرست سے نکالیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ والذین هم للزکاة فاعلون، زکات دیتے ہیں. والذین هم لفروجهم حافظون، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. الا علی ازواجہم، سوائے اپنی بیویوں کے. یہ بار بار میں مضمون بیان کرتا ہوں. اہل جنت کی علامت کیا ہے کہ بیوی کے علاوہ اس کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، نہ ہینڈ پریکٹس کا راستہ ہے. اللہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں دے، ہمارے لیے قابل احترام ہے، لیکن انہوں نے جو ہینڈ پریکٹس والا مسئلہ بیان کیا وہ بالکل غلط ہے. اسلام کہتے ہیں مسائل مفتیان کرام کا کام ہے. انہوں نے کہہ دیا کہ مجبوری میں جائز ہے، کہیں بھی جائز ہونے کی ہمارے پاس کوئی شرعی دلیل موجود نہیں ہے. قرآن نے صاف طور پہ منع کیا ہے. ڈاکٹر لوگ عام طور پر اس کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک بھی چونکہ میڈیکل سائنس کے ڈاکٹر ہیں نا، تو ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں اسٹریس ختم کرنے کے لیے. بھائی دنیا میں صرف اسٹریس ہی کوئی مسئلہ نہیں ہے. اسٹریس آپ شریعت کی حدود میں رہ کے تو ختم کر سکتے ہیں. شریعت کی حدود ٹوٹ رہی ہے تو پھر اسٹریس نعمت ہے اللہ کے لیے. دیکھو روزے میں بھی اسٹریس ہوتی ہے نا، دل تڑپتا ہے، منہ میں بدبو بھی پیدا ہو جاتی ہے بہت زیادہ خالی پیٹ رہنے سے. لیکن نبی نے کیا فرمایا؟ وَلَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمِسْكِ. اللہ کو بدبو سے کتنی نفرت ہے، لیکن روزے دار کی منہ کی بدبو اللہ کو مشک و عنبر سے زیادہ محبوب ہے. اللہ کو میلا کچیلا رہنا پسند ہے یا صاف ستھرا؟ بتاؤ. میڈیکل سائنس بھی کہتی ہے بھائی نیٹ کلین ہونا چاہیے بندہ. اللہ میاں بھی یہ کہتے ہیں تبھی مسواک کا حکم دیا، نہانے کا حکم دیا، خوشبو کا حکم دیا، صاف کپڑے پہنے، پاک کپڑوں. لیکن جب ہم حج کرنے جاتے ہیں تو اللہ کو میلا کچیلا حاجی زیادہ پسند ہے. اب ڈاکٹر تو وہاں بھی کہے گا یار یہ میل کچیلا ایکچولی جرمز ایکچولی. بھائی اللہ کے لیے اب میلا کچیلا کیا ہے؟ پراگندہ بال، لمبا سفر، لمبا احرام. تبھی تو حج قران سب سے افضل ہے. ایک ہی احرام میں حج بھی کرو اور اسی احرام میں عمرہ بھی کرو تاکہ احرام لمبا ہو جائے. کیونکہ جتنا احرام لمبا ہوگا خوشبو نہیں لگا سکتے آپ، بال نہیں کاٹ سکتے، کنگھا نہیں کر سکتے. تو دیکھو لو جو لمبے حج کرتے ہیں نا، احرام یہیں سے باندھ کے جاتے ہیں، تھوڑے دنوں میں ایسا لگ رہا ہوتا ہے مریخ سے آئے ہوئے ہیں، یہ کہیں پتہ نہیں کہاں سے آئے بندہ. تو اللہ کو یہی پسند ہے، حاجی ایسے ہی پسند ہے. نہانے کی اجازت ہے حج میں، صابن نہیں لگاؤ، خوشبو نہیں لگا سکتے. تو بس اللہ کا ایک نظام ہے، نارمل روٹین سے اللہ نے حاجی کو کیا کر دیا؟ ہٹا دیا اللہ تعالیٰ نے. اسلام میں بال رکھنے کا حکم ہے کیونکہ حدیث میں آتا ہے اللہ جمیل ہے، جمال کو پسند کرتا ہے. تو بالوں میں کیا ہے؟ جمال. یہی وجہ ہمارے نبی بال رکھتے تھے، بڑے بال تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے. لیکن حج میں کیا ہے؟ بولو، بال کٹا دو. اچھا مجھے لوگ کہہ رہے ہیں آپ کے کیوں ہیں؟ اب تو عمرہ کیا آپ نے. ایک صاحب کہنے لگے اس پہ تو 6 عمرے اور ہو سکتے ہیں، اتنے بڑے بال ہیں. تو بھائی میں نے کہا قصر بھی تو ہے نا، ہم نے ٹرین کئی دفعہ کرا لی، اب کیا ہے؟ قصر بھی سنت ہے، وہ بھی ٹھیک ہے. تو بہرحال بڑے بالوں میں زینت ہے، لیکن حج میں کیا ہوتا ہے؟ دہشت گردی کا جڑ سے خاتمہ. تو بس وہ اللہ کا حکم ہے کہ یار میرے حکم کو فالو کرتے ہو کہ نہیں کرتے. تو اسی طرح آپ کو جتنی مرضی ٹینشن ہو، اس ٹینشن کو ختم کرنے کے لیے ہینڈ پریکٹس کی آپ کو اجازت بولو نہیں ہے. اس کا ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، نکاح کر لو جا کے. مجبور ہو کے کرو گے، کسی کا بھلا تو ہو جائے گا نا، کسی کی بچی کا، کسی عورت کو ٹھکانا تو مل جائے گا نا. تو اس لیے ڈاکٹر ذاکر نائک بہت قابل احترام، اللہ بہت دین کا کام لے رہا ہے، مگر یہ مسئلہ بالکل صحیح نہیں بیان کیا. ایک تو 3 طلاق کا مسئلہ بھی انہوں نے غلط بیان کیا، وہ بعد میں اب ان کی رائے ویسی رہی بھی نہیں ہے، اس میں لچک پیدا ہو گئی ہے. تو لوگوں نے بہت دفعہ ایسا کیا، 3 طلاقیں دے کے جی ڈاکٹر ذاکر نائک کا کلپ آیا تو بیویوں کو رکھ لیا. میں نے بار بار بتایا یہ حرام ہے. 3 طلاق قرآن نے بیان کیا، حدیث نے بیان کیا، صحابہ کا اجماع ہے. 3 ہوتی ہیں، بیوی حلال نہیں ہوگی. خدا کے غضب کو مت دعوت دو. ڈاکٹر ذاکر نائک قابل احترام ہے، لیکن ابو حنیفہ سے زیادہ علم نہیں ہے ان کے پاس، امام شافعی سے زیادہ علم نہیں ہے، امام مالک سے زیادہ علم نہیں ہے، احمد بن حنبل سے زیادہ علم نہیں ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک بخاری کے حوالے دے رہے ہیں اور احمد بن حنبل بخاری کے استاذ ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ امام بخاری کے استاذ ہیں احمد بن حنبل، امام شافعی احمد بن حنبل کے استاذ ہیں، امام محمد امام شافعی کے استاذ ہیں، امام ابو حنیفہ امام محمد کے استاذ ہیں، اور امام مالک بقیہ 3 اماموں کے استاذ ہیں. اور یہ تابعین تبع تابعین کے دور کے لوگ ہیں. پوری امت نے ان پہ اعتماد کیا ہے، اور اس وقت اعتماد کیا ہے جب یہ 2 نمبریاں نہیں تھیں، اس طرح کے منجن نہیں بک رہے تھے مارکیٹ میں.
نیک لوگ تھے, پرہیزگار لوگ تھے, وہ خود صاحب علم تھے. اس وقت جن لوگوں پر اعتماد کیا گیا نا, تو مسائل میں وہ لوگ زیادہ قابل اعتماد ہیں. آج کے اسکالرز کی ہر بات نہیں لی جائے گی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اچھا میرے بھائی ہم چلتے ہیں آگے. اچھا ڈاکٹر ذاکر نائک بیچارے, انہیں وہ مسائل بتانا بھی چھوڑ دیں, لیکن پبلک نے ان کو چھوڑا نہیں. جب بھی کوئی جاتا ہے, حضرت آپ مسائل نہ بتایا کریں, وہ کہتے ہیں بھائی میں نہیں بتاتا یار. وہ ایک دفعہ شکایت کر رہے تھے کہ جو آتا ہے نا ایک ہی بات لے کے آتا ہے. تو اس لیے کہیں میرا پیغام جا رہا ہے نا لوگوں تک, کوئی ڈاکٹر صاحب سے ملنے کے لیے جائے نا تو کائنڈلی یہ والی بات ان سے نہ کرے. جائے تمیز سے ملاقات کرے, سلام دعا کرے, اور ان کے ادارے کے لیے کوئی تعاون کرنا ہے تو تعاون کرے, اور پتلی گلی سے آ جائے. جو جا رہا ہے کہ حضرت آپ نے وہ مسئلہ بیان کیا تو وہ مسئلہ بیان کیا, وہ کہہ رہے بھائی مجھے چھوڑ دو یار میرے حال پہ. چلو آگے میرے بھائی, جو کام وہ کر رہے ہیں اس میں ان کے ساتھ تعاون بھرپور طریقے سے کرنا چاہیے. جس غیر مسلموں کو دعوت دینا, کتنے لوگوں کو مسلمان کر لیا, اور کتنا قطر کی گورنمنٹ نے بھی بلایا نا. لوگ پہلے کہتے تھے کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے, اب لوگ کہیں گے اسلام فٹ بال سے پھیلا ہے. پہلے مشہور تھا کہ اسلام کس سے پھیلا ہے؟ تلوار سے. علماء نے بتایا نہیں جی اخلاق سے پھیلا ہے. اب نہ اخلاق سے پھیلا ہے نہ تلوار سے پھیلا ہے. اسلام کس سے پھیلا ہے؟ فٹ بال سے. قطر میں فٹ بال کا ٹورنامنٹ ہوا نا, پتہ نہیں کتنے لوگ مسلمان ہو گئے ڈاکٹر ذاکر نائک کے ہاتھ پہ. تو اس چیز میں ان کے ساتھ بھرپور تعاون کرنا چاہیے, اور ہر وقت جا کے طنز کرنا, تانے کرنا, یہ چیز بالکل بھی مناسب نہیں. چلو میرے بھائی ہم آگے چلتے ہیں. تو اللہ میاں نے یہاں پر بتایا کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں, یعنی اپنی خواہش پوری نہیں کرتے سوائے اپنی بیویاں اور باندیوں سے. باندیوں کا سیٹ اپ آج کل کیا ہو گیا ہے؟ ختم. بین الاقوامی معاہدہ ہے, اب کوئی کسی کو باندی نہیں بنا سکتا. کوئی عورت آ کے باندی بننا بھی چاہے نا کہ میں آج سے آپ کی غلام ہوں, لونڈی ہوں, نہیں ہو سکتا. یہ سمجھتے ہو, اسلام نے آزاد عورت کو یہ رائٹ ہی نہیں دیا کہ وہ کسی کی باندی بن جائے. وہ صرف جنگوں میں قید ہوا کرتی تھی, اور پوری دنیا میں یہ تھا کہ یہ معاہدہ تھا. اب وہ پوری دنیا میں معاہدہ ہو گیا ہے کہ اب جنگوں میں جو قید ہوگی وہ باندی نہیں بنے گی. تو اسلام نے معاہدے کی پابندی کا حکم دیا ہے. سمجھتے ہو, کیونکہ اسلام میں کوئی لازمی حکم نہیں تھا باندی بناؤ. تو اس لیے اب آپ کے پاس ایک ہی آپشن رہ گیا ہے. وہ آپشن کیا رہ گیا ہے؟ بیوی. تو 4 شادیوں کی اتفاق سے اللہ نے اجازت دی ہوئی ہے. وہ مجھے نہیں برا بلا کہا کروں, وہ اللہ نے دی ہوئی ہے عدل کی شرط کے ساتھ, حقوق کی برابری کے ساتھ. تو وہ آپ اگر کرنا چاہیں تو میری طرف سے مجھے کوئی شکایت آپ سے بالکل بھی نہیں ہوگی. میں کون ہوتا ہوں؟ اللہ کو نہیں ہوگی. جب اللہ کو نہیں ہوگی تو سوسائٹی گئی تیل لیں, سوسائٹی کی ایسی کی تیسی. اچھا میرے بھائی ایسی کی تیسی کا وہ بنا لینا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون. یہ بہت اہم آیت ہے یار, یہ بہت اہم آیت ہے. کاش یہ چیز مسلمانوں میں آ جائے. امانتوں اور معاہدوں کی پابندی, ایگریمنٹ کی بولو پابندی. امانت کا مطلب کوئی بھی عہدہ آپ کو دیا گیا ہے, آپ پہ اعتماد کر کے آپ اس کو ذمہ داری سے پورا کریں. آپ نے جب کسی سے کوئی ایگریمنٹ کر لیا, اسٹیٹ ایجنٹ کتنے 2 نمبر ہوتے ہیں سوائے ان کے جو میرا بیان سن رہے ہیں. کل میرے پاس کیس آیا, جمعے کو, چند دن پہلے جمعے کو کیس آیا, کتنے ایڈوانس میں دے دیا, سودا بک ہو گیا. اب کسٹمر کو, ویسے تو اسٹیٹ ایجنٹ الو بنا رہے ہوتے ہیں, کسٹمر بھی بنا رہے ہوتے ہیں. اب کیا ہے کہ جی دوسرا زیادہ اچھا مل گیا تو ادھر سے زبان چینج کر کے اس سے معاملہ کرنا شروع کر دیا. بہت 2 نمبریاں ہو رہی ہیں پیسوں کے معاملے میں. مسلمان سیدھا نہیں. اسٹیٹ ایجنٹ کیا کرتا ہے, آپ سے پیسے لیے, کوئی اچھا پلاٹ ملے گا آپ کو دوں گا, اچھا ملے نا تو نیت چینج, ابے اس کو کیوں دوں, خود نہ رکھ لوں میں. حالانکہ معاہدہ کس سے ہوا تھا؟ آپ سے معاہدہ ہوا تھا. 2 نمبریاں ادھر سے گھسیٹو ادھر سے گھسیٹو. آپ نے جب مالک مکان سے گھر لیا کرائے پر, آپ نے معاہدہ یہ کیا تھا 1 سے لے کے 5 تاریخ تک میں کرایہ, عام طور پہ 5 تک دے دیا جاتا ہے. آپ نہیں دے رہے 5 تاریخ کو کرایہ. اس کا فون آ رہا ہے, بھائی کرایہ کیوں نہیں دیا؟ آپ چلو اب دے دیتا ہوں میں. معاہدہ تو توڑ دیا نا آپ نے, معاہدہ 5 کا ہوا تھا. اب وہ کال کر کے کیوں بتا رہا ہے آپ کو؟ نہیں آئی بات. جو کام آپ کا تھا وہ کیوں, بیت الخلا جب جانا ہوتا ہے دوسرا بتا رہا ہوتا ہے, سر آپ 24 گھنٹے ہو گئے ابھی تک واش روم نہیں گئے, کائنڈلی اب آپ چلے جائیں. آپ کی ضرورت ہے نا واش روم, جب آپ کو تقاضا ہوتا ہے آپ کسی سے مشورہ لیتے ہو یا ڈاکٹر کہے گا فوراً جاتے ہو؟
تو یہ جو آپ کا ایگریمنٹ ہوا نا کہ گھر میں استعمال کروں گا اور کرایہ میں اتنے دن دوں گا, اتنے دن تک دے دوں گا, تو اب جب اتنے دن گزر گئے تو یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ آپ گناہگار ہو رہے ہو, آپ گناہگار ہو رہے ہو, آپ کو دینا پڑے گا اس کو, اس کے کال کیے بغیر. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ آپ کسی اسکول میں ٹیچر ہو, آپ کا ایگریمنٹ ہوا تھا کہ آپ بچوں کو پڑھاؤ گے اور تنخواہ لو گے, آپ پڑھا رہے نہیں ہو, تنخواہ پوری لے رہے ہو, یہ معاہدے کی خلاف ورزی ہے یا نہیں ہے؟ کسی سیاستدان نے ووٹ لیے اس بیس پہ کہ میں یہ کروں گا میں یہ کروں گا, ووٹ لے کے جیت گیا, اب نہ یہ کر رہا ہے نہ وہ کر رہا ہے, پوری قوم اس میں مبتلا ہے, کوئی بھی مستثنا نہیں ہے. تو یہ بہت بڑا المیہ ہے, بہت بڑا المیہ ہے. تو معاہدوں کی پاسداری کرنی پڑے گی آپ کو, مذہب کا حکم ہے. والذین هم علی صلواتہم یحافظون, اور وہ لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. نماز کو اللہ نے 2 دفعہ ذکر کیا, پہلے کہا خشوع و خضوع سے پڑھتے ہیں, اب کہا کیا کرتے ہیں؟ حفاظت. حفاظت کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ ٹائم پہ پڑھنا, کیونکہ ٹائم گزار دیا تو ضائع کر دیا آپ نے, ٹائم گزار دیا تو کیا کر دیا؟ ضائع کر دیا. انہی آیتوں کی وجہ سے امام ابو حنیفہ سفر میں 2 نمازیں اکٹھی پڑھنے کے قائل نہیں ہیں, کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اپنی نمازوں کی حفاظت. حفاظت کا مطلب کیا ہے؟ ایک صاحب نے کہا کہ قرآن نے کہا حفاظت کرتے ہیں, قرآن نے کہا ہر نماز کا ایک وقت مقرر ہے. قرآن میں ہے نا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, اور یہ سفر کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ ہر نماز کا ایک ٹائم متعین ہے. انہوں نے کہا جب قرآن میں آتا ہے ہر نماز کا ایک ٹائم متعین ہے, تو ہمیں حدیث سے پتا چلتا ہے کہ سفر میں 2 نمازوں کا ایک ہی ٹائم ہے, حالانکہ ایسا ہے نہیں. حدیث جبریل سے پتا چلتا ہے کہ ہر نماز کا ٹائم کیا ہے؟ ہر نماز کا ایک متعین ٹائم ہے. حدیث جبریل سے پتا چلتا ہے ظہر یہاں تک, عصر یہاں تک, عصر سے مغرب کا ٹائم, پھر مغرب سے عشاء. حدیث جبریل مشہور حدیث ہے, اس سے پتا چلتا ہے. اور جو سفر میں آتا ہے نا حدیث میں 2 نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں, اکثر لوگ ہم پہ طنز کرتے ہیں کہ جب نبی نے فرمایا 2 نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں تو آپ کیوں نہیں پڑھتے؟ بھائی بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ نبی نے بغیر سفر کے بھی 2 نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں, تو جو اس کا مطلب ہے وہ اس کا بھی وہی مطلب ہے, ان حدیثوں کا بھی. اور اس کا مطلب کیا ہے؟ علامہ شوکانی جو ہے غیر مقلد عالم تھے, انہوں نے لکھا ہے کہ اس کا مطلب ہے 2 نمازیں اکٹھی ایسے پڑھی ہے کہ ہر نماز اپنے وقت پہ پڑھی ہے, ایک کو مؤخر کیا ظہر کو, اور جب ظہر کا وقت ختم ہوا تو فوراً عصر پڑھ لی, یعنی عصر اپنے وقت پہ پڑھی, ظہر اپنے وقت پہ پڑھی. تو جو مطلب اس حدیث کا ہے نا جس میں آتا ہے نبی نے بغیر کسی عذر بارش کے 2 نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں, ہم کہتے ہیں یہی سفر کا بھی یہی مطلب ہے. اس سے تمام قرآن اور تمام حدیث میں کیا ہو جاتا ہے؟ تطبیق ہو جاتی ہے آرام سے, سوائے حج کے. حج تو خلاف قیاس ہے. تو یہ جو آج کل اتنا زیادہ رواج ہو گیا ہے نبی کہ بھائی جاؤ, جب بھی لوگ جاتے ہیں سفر میں, بعض تو گھر میں ہی پڑھ لیتے ہیں اکٹھی, تو کوئی کسی فقہ کو فالو کر رہا ہے, ہمیں اس پہ اعتراض نہیں ہے, لیکن آپ یہ کہنا کہ ہمیں قرآن و حدیث کا پتہ ہے اور احناف کو قرآن و حدیث کا نہیں پتا, یہ آپ کبھی بیٹھو تو ہم بتائیں کہ اللہ کا شکر ہے ہمیں جتنا پتا ہے شاید آپ سے زیادہ ہی پتا ہو, آپ سے کم پتا نہیں ہے. تو یہ آخری بات, یہ چونکہ موضوع چل گیا ہے تو بس 1 منٹ میں اس بحث کو سمیٹتا ہوں. دیکھو قرآن مجید متواتر ہے, اس کا ایک ایک لفظ من جانب اللہ ہے, اس میں ایک حرف میں بھی تحریف نہیں ہوئی ہے. قرآن جگہ جگہ کہتا ہے ایمان والے اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں, جگہ جگہ کہتا ہے, بار بار کہتا ہے. اور حدیث جبریل سے پتا چلتا ہے کہ ہر نماز کا ایک ٹائم متعین ہے, اس میں سفر اور حضر میں نبی نے کوئی فرق نہیں بیان کیا. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو متواتر ہے نا اس کے خلاف جب کوئی اتنی مضبوط دلیل ہوگی جو اسی جیسی ہوگی تو پھر تو مانی جائے گی, نہیں ہوگی تو اس میں تعویل کی جائے گی. تو قرآن کے مقابلے میں جو احادیث ہیں جن میں آتا ہے کہ 2 نمازیں اکٹھی پڑھی جائیں, ان کے بارے میں خوب سمجھ لو, یا تو وہ واضح نہیں ہے کہ اکٹھی کا مطلب کیا ہے, قضا کر کے پڑھی ہے یا قضا کیے بغیر پڑھی ہے, وہ واضح نہیں ہے. بلکہ صحیح حدیث سے پتا چلتا ہے کہ اس طرح پڑھی ہے کہ ظہر کو عصر کے قریب اور عصر کو مقدم, یہ صحیح حدیث سے ہی پتا چلتا ہے. میں انشاءاللہ اس پہ پورے حوالوں کے ساتھ ایک کلپ ریکارڈ کرواؤں گا, ابھی تو میں اس بیان کے لیے بیٹھا نہیں ہوں یہاں پہ. تو وہ احادیث جن میں آتا ہے 2 نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں وہ واضح نہیں ہے, اور جو واضح ہیں وہ صریح نہیں, وہ صحیح نہیں ہے, ان کی سند پہ کلام ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ کوئی ایک ایسی حدیث نہیں ہے جس میں آتا ہو کہ نبی نے ظہر کو باقاعدہ قضا کر کے عصر کے وقت میں پڑھا ہے. اتنی واضح حدیث ہو اور بے غبار سند بھی ہو اس کی,
ایسی کوئی حدیث نہیں ہے. اگر حدیث بے واضح ہے تو سند بے غبار نہیں ہے, اور اگر سند صحیح ہے تو حدیث کا مفہوم واضح نہیں ہے. اور ویسے بھی کامن سینس کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو سفر میں 4 کی 2 کی ہیں, وہ 2 اسی لیے تو کی ہیں کہ ٹائم پہ ہو جائیں. آپ کے پاس یہ عذر نہ ہو کہ جی مجھے ٹائم نہیں ملا, وہ ٹائم بچانے کے لیے ہی تو ہیں. جب آپ کو کوئی سہولت دی جاتی ہے اس لیے دی جاتی ہے نا کہ کام ہو جائے, اس لیے تھوڑی دی جاتی ہے کہ اس کو ڈیلے کر دیں آپ. تو اس میں میرا مقصد دوسرے لوگوں پہ طنز کرنا نہیں ہے, لیکن میرا مقصد یہ کہ آپ جس فقہ کو فالو کر رہے ہیں نا قرآن و سنت کی روشنی میں, اس میں 2 نمازیں اکٹھی پڑھنے کے جو احناف کے ہاں مطلب ہے کہ جمع بین الصلاتین کا مطلب کیا ہے, وہ مطلب قرآن و حدیث سے بہت زیادہ مزین ہے, بہت مدلل ہے وہ مطلب. اور ویسے بھی جو سفر میں بھی آپ نے جمع سوری کی ہے, جس کو جمع سوری کہتے ہیں کہ ظہر اور عصر کے قریب قریب پڑھا ہے, یہ بھی بہت کم کیا ہے. جبکہ ہم اہل حدیث حضرات کو دیکھتے ہیں ہر سفر میں یہ کر رہے ہوتے ہیں, وہ یعنی خود حدیث پر بھی اس طرح عمل نہیں کر رہے ہوتے جو ان کی اپنی رائے ہے. آپ دیکھ لو تو لوگوں نے عام شروع کر دیا ہے, جب بھی جائیں گے ظہر. اب تو یہاں تک شروع ہو گیا ہے کہ سفر ابھی شروع ہونے والا تھا, ابھی شروع نہیں ہوا ہے, گھر میں ہی ظہر اکٹھی پڑی اور نکل گئے, اور حوالہ دیتے ہیں حضرت مولانا فلاں کرتے ہیں, حضرت مولانا فلاں کرتے ہیں. بھائی جتنا بھی بڑا مولانا ہو ابو حنیفہ کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے, ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے ان واعظین کی اور آج کے مولویوں کی. تو ہم ابو حنیفہ کی بات کو قرآن و حدیث پہ ہرگز ترجیح نہیں دے رہے, ہم ابو حنیفہ کی فہم کو آج کے اسکالرز کی فہم پہ ترجیح دے رہے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ چلو آگے. تو اس لیے یہاں بھی قرآن کہہ رہے اپنی نمازوں کی حفاظت. یہی وجہ دیکھو فجر اور ظہر کو نہیں جمع کیا گیا, کیوں؟ دونوں کا ٹائم آپس میں ملتا نہیں ہے, دونوں کا ٹائم نہیں مل رہا آپس میں. آگے چلتے ہیں ہم. اولئک ھم الوارثون, جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں, اللہ فرماتے ہیں یہی لوگ وارث ہیں. کس چیز کے وارث ہیں؟ کیا ملے گا, کیا انعام ملے گا؟ بھائی اللہ کتنے پیسے دے گا ان لوگوں کو جو معاہدوں کی پابندی کرتے ہیں, ان لوگوں کو جو فضولیات سے بچتے ہیں, ان لوگوں کو جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں, ان لوگوں کو جو اپنی امانتوں اور معاہدوں کی پابندی کرتے ہیں. تو اللہ کی طرف سے ان کو کیا ملے گا؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اللہ فرماتے ہیں میں بتاتا ہوں کیا ملے گا. الذین یرثون الفردوس, یہ وہ لوگ ہیں جو جنت الفردوس کے وارث بنیں گے. کہاں جائیں گے؟ ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. کتنا قرآن میں اللہ نے جنت کا نقشہ بیان کیا ہے, کتنا زیادہ بیان کیا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کے معاذ اللہ سیاسی وعدے ہیں. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا, اللہ کہتے ہیں اللہ سے زیادہ سچی بات کوئی نہیں کر سکتا. تو میرے بھائی دکھا دے نا اللہ, تو سارے نیک پرہیزگار بن جائیں. اللہ نے کیا کیا ہے؟ چھپا دیا. تو چھپا ہوا ہے, اس لیے ہم جیسے لوگ مارکیٹ میں گھوم رہے ہیں. آگے اللہ فرماتے ہیں, اس میں پھر اور بہت سارے احکام ہیں, وقت بہت کم ہے. آگے میں نے سورہ نور بھی تھوڑی سی بیان کرنی ہے. سورہ نور میں اللہ نے بہت سارے احکام دیے, 5 منٹ میں جلدی جلدی. پہلا حکم اللہ نے یہ دیا, الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحدۃ منہما 100 جلدہ, کل واحد منہما 100 جلدہ. جو زنا کرنے والا مرد اور زنا کرنے والی عورت, حکومت کو خطاب ہے کہ ان کو چوک میں لے کر آؤ اور دونوں کی پشتوں پہ 100 کوڑے مارو. اے اللہ چھپڑ میں بند کمرے میں نا. وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ, پوری ایک مسلمانوں کی پبلک دیکھ رہی ہو ان کم بختوں کو. آج لڑکا فخر سے بتا رہا ہوتا ہے میری گرل فرینڈ ہے, اور آج کے دور میں گرل فرینڈ کا مطلب کیا ہے؟ یہ بھی بدکار, منہ کالا کرنے والی, اور میں بھی اس کے ساتھ منہ کالا کرنے والا بدکار. اتنا گندا غلیظ جرم, اور دوستوں کو فخر سے بتا رہا ہوتا ہے کہ میری گرل فرینڈ ہے یہ. جب بھی کوئی آپ کے سامنے دیکھو, نہی علی المنکر اپنی استطاعت کے بقدر فرض ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا جو زنا کر رہے ہیں آپ کوڑے مارنا شروع کر دو, اس کی آپ کو اتھارٹی نہیں ہے, لیکن اتنا آپ کا فرض بنتا ہے جب کوئی دوست بتایا کرے نا میری گرل فرینڈ ہے, بول کام تو بھنگیوں اور چماروں والے کر رہا ہے, شکل سے شریف لگتا ہے, کام کیا کر رہا ہے؟ بھنگیوں چمارے والے. اور تھوڑے دن میں تیری شکل بھی بھنگیوں اور چماروں جیسی ہونے والی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ بہت گندا غلیظ عمل ہے. قرآن کیا کہہ رہے ہیں؟ ان دونوں کو کھڑا کر کے کیا کرو؟ بغیرتوں کو 100 کوڑے مارو چوک پہ. یہ غیر مسلموں کا کام ہے بھائی, مسلمانوں کے نہیں ہے. یہ بولو یار تیری بھابھی کا فون آیا ہے, میری وائف کا فون آیا ہے, مجھے اپنی بیوی سے, جب مجھے بتاتا ہے نا مجھے اپنی بیوی سے محبت ہے, اللہ کی قسم خوشی ہوتی ہے, ایک خاندانی آدمی ہے.
دعوت پہ جاتا ہے اپنی بیوی کو لے کے, خدا کی قسم خوشی ہوتی ہے. بندہ کیا ہے؟ خاندانی ہے, عزت دار آدمی یہی کرتا ہے نا. تو یہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ بھنگی اور چماروں کے کام ہیں. اللہ کو اتنا غضب ہے. اور یہ تو اللہ نے غیر شادی شدہ کے بارے میں کہا. شادی شدہ کے بارے میں حدیث متواتر ہے کہ ان کو تو زمین میں گاڑ کے کیا کیا ہے نبی نے؟ پتھر مارے. حالانکہ نبی سے زیادہ رحم دل کوئی بھی نہیں ہے. اتنا غضب, اللہ کا حکم. نبی بھی رحم دل ہیں, نبی تو نہیں چاہتے تھے اس طرح کریں, لیکن حکم کس کا ہے بھئی؟ اللہ کا. اب میرے پاس آپشن نہیں ہے. زمین میں گاڑ کے پتھر مارے گئے, پتھروں سے زندہ. ایسا نہیں ہوتا کہ زانی مرد اور زانی عورت کو بے ہوشی کا انجیکشن لگا کے رجم کیا جائے گا. نا 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 نا, جو شادی شدہ یہ زنا کر رہا ہے اس کو تو اس طرح سے مارنے کا حکم ہے. اتنا غلیظ, اتنا پلید عمل ہے یہ اسلام کی نظر میں. تو جو غیر مسلم کر رہے ہیں, انگریز کر رہے ہیں, وہ نہیں مانتے آخرت کو, ان کو کرنے دو. یا فیس بک پہ دینا شروع کر دو بھنگی چمار. میں آپ لوگ کے لیے, جو آپ میں سے یہ کر رہا ہے اس کے لیے لفظ استعمال کر رہا ہوں. تو اس لیے اگر کسی سے یہ جرم ہو گیا ہے بھائی, پہلی فرصت میں کیا کرے وہ؟ توبہ کرے. یہ اس کے قریب بھی نہیں جانا اس گندے عمل کے. تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اپنی بیویوں پہ تہمت لگاتے ہیں ان کے لیے بھی اللہ نے, کچھ لوگ شکی مزاج ہوتے ہیں, بلا وجہ عورت پہ تہمت لگا رہے ہوتے ہیں, اس کے لیے پورا لعان کی آیتیں نازل ہوئی. وقت کم ہے, پھر کبھی ڈیٹیل بتائیں گے. پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر منافقین نے جھوٹی تہمت لگائی تھی. اللہ نے امی عائشہ کی پاک دامنی آسمان سے نازل کی کہ یہ پاک دامن ہے. اسی وجہ سے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا, دیکھو حضرت عائشہ کا ایسا مقام ہے, صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے زیادہ محبوب آپ کو کون ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ. کیا فرمایا؟ حالانکہ ان صحابی کا مقصد تھا مردوں میں, ان کا مقصد کیا تھا؟ مردوں. لیکن نبی کو ایک دم ذہن کس کی طرف گیا؟ عائشہ. تبھی بعض تابعین جب حدیث بیان کرتے نا تو جیسے آتا نا عن عائشہ رضی اللہ عنہا, حضرت عائشہ سے نا 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 نا, وہ کہتے حبی رسول اللہ, نبی کی جو چہیتی تھیں, سب سے محبوبہ تھیں عائشہ, ان سے یہ حدیث مروی ہے. وہ یہ لقب لگایا کرتے تھے. تو آپ نے کیا فرمایا؟ سب سے محبوب کون ہے؟ عائشہ. تو ان صحابی نے کہا مردوں میں. فرمایا ابوہا. یہ بھی نہیں کہا کہ ابو بکر, نہیں آئی بات میرا خیال ہے. فرمایا عائشہ کا باپ. تو نام یہاں بھی کس کا استعمال کر رہے ہیں؟ عائشہ. تو حضرت عائشہ کی فضیلت اس سے اور زیادہ بڑھ گئی کہ عائشہ بھی محبوب اور عائشہ کا کہ والد بھی محبوب. تو اس لیے اللہ نے آسمان سے آپ کے لیے آپ کی پاک دامنی کو نازل کیا. اسی وجہ سے جو شخص بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو معاذ اللہ فاسقہ سمجھتا ہے, ان آیتوں کی روشنی میں وہ اسلام سے خارج. لوگ ہمیں کہتے ہیں, یہ مفتی لوگ لوگوں کو دائرہ اسلام سے نکالتے رہتے ہیں, کفر کے فتوے دیتے رہتے ہیں. بھائی ہم کسی کو دائرہ اسلام سے نہیں نکالتے, نام اس کے ٹھیکیدار ہیں. جو نکل گیا ہے اس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ مارکیٹ سے کیا ہو گیا, اسلام کی مارکیٹ سے شارٹ نکالنا تو اللہ کا کام ہے بھائی, بتانا مولویوں کا کام ہے یا نہیں ہے. تو اتنا بھی براڈ مائنڈیڈ نہیں بنو کہ دائرہ اتنا بڑا ہو جائے کہ کوئی اس میں رہے نہیں. اب کوئی بتوں کی عبادت کر رہا ہے تو دائرہ اسلام میں کہوں یہ مسلمان ہے تو اللہ مجھ سے پوچھے گا کہاں سے آ گیا مسلمان بھائی جو بتوں کی عبادت کر رہا ہے. تو اتنے براڈ مائنڈیڈ نہیں بنو, نہ اتنے میٹھے بنو کہ لوگ کھانا شروع کر دیں, نہ اتنے کڑوے بنو کہ لوگ تھوکنا شروع کر دیں. بیلنس ہونا چاہیے. تو دائرہ اسلام سے جو نکلے گا تو وہ مارکیٹ سے خود ہی نکلا ہے, ہم نے تھوڑی نکالا ہے. ہم بتائیں گے بھائی یہ نہیں ہے, کائنڈلی ادھر اس سے آپ کیا کریں, اوائڈ کریں. تو میرے بھائی وضو میں انگوٹھی اتار دینا کیا ضروری ہے؟ کیا وضو کے دوران انگوٹھی اتارنی چاہیے یا اسے آگے پیچھے کر کے پانی ڈال دیا جائے؟ محمد عدیل عباسی ابٹ عباس سے. اگر کوئی اتارے بغیر بھی وضو کر لیتا ہے اور انگوٹھی کو آگے پیچھے کر کے پانی بہا دیتا ہے تو وضو ہو جائے گا. بیٹھ کر نماز پڑھنا کب جائز ہے؟ کیا عذر کی وجہ سے جیسے ٹانگ وغیرہ میں درد ہو تو بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ شوکت وانی کشمیر سے. جی جناب, مجبوری میں جائز ہے. اگر آپ فرض نماز, نفل تو ویسے بھی بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں, لیکن فرض نماز اگر آپ ٹانگ میں درد وغیرہ ہے, کھڑے ہو کر پڑھنا مشکل ہو رہا ہے تو مجبوری میں بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں. سگے بھائی کو زکوٰۃ دینا, کیا اپنے سگے بھائی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں جبکہ دونوں اکٹھے رہتے ہوں اور کھانا پینا بھی ایک ہو؟ خرم کشمیر سے. سگا بھائی اگر زکوٰۃ کا مستحق ہے تو اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں, بلکہ دگنا ثواب ملے گا زکوٰۃ کا بھی اور رشتہ داری جوڑنے کا بھی. بے شک اکٹھے رہتے ہوں, کھانا پینا بھی ایک ہو, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. مہر معجل اور غیر معجل میں کیا فرق ہے؟ مہر معجل اور مہر غیر معجل کی وضاحت فرما دیں. طلحہ رانا کراچی سے.
معجل عین کے ساتھ، یہ تعجیل سے نکلا ہے، عجلت سے، اس کا معنی ہے جلدی. تو معجل کا مطلب فوری ادائیگی کی جائے گی، غیر معجل کا مطلب ابھی فوری ادائیگی نہیں ہوگی. پھر کب ہوگی؟ جب بیوی مانگے گی اس وقت دیں گے، ابھی نہیں مانگ رہی وہ. موزوں پر مسا کتنی دیر تک رہتا ہے؟ موزوں پر مسا کرنے کے بعد انہیں کتنی دیر تک پہننا جائز ہے؟ محمد نعمان سبی سے. یہ جو عام موزے ہیں نا جن میں پانی چلا جاتا ہے، اس پہ مسا جائز نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو خفین پر مسا منقول ہے، اور یہ جو عام موزے ہیں ان کے بارے میں روایت بہت کمزور ہے، ضعیف ہے. اس کی وجہ سے قرآن کو نہیں چھوڑا جا سکتا. قرآن نے پاؤں کے دھونے کا حکم دیا ہے، تو اتنا مضبوط حکم قرآن کا ایسی کمزور روایت کی بیس پہ نہیں چھوڑا جا سکتا. اسی لیے تمام فقہا نے کچھ نہ کچھ شرطیں لگائی ہیں موضوع پہ مسا کے جواز کی، تاکہ قرآن کی آیت کو جب ہم چھوڑ رہے ہیں تو مضبوط دلیل کی بیس پہ چھوڑیں. اس پر خیر میں اور بھی پہلے بھی بات کر چکا ہوں. تو یہ عام جو موزے لوگ پہن رہے ہوتے ہیں جن میں پانی آرام سے چلا، ان کو تو پہن کے آپ پورا پاؤں دھو سکتے ہو آرام سے، تو اس لیے ان پر جائز نہیں. باقی جن موضوع پر مسا جائز ہے، جس کی تفصیل کئی بار بیان کی جا چکی ہے، تو اس پر یہ ہے کہ آپ نے جب وضو کر کے یا صرف پاؤں دھو کے بھی موزے چڑھائے ہوں، تو جس ٹائم وضو ٹوٹے گا، یعنی ہوا خارج ہوگی یا حدث لاحق ہوگا، اس کے بعد سے لے کر 24 گھنٹے تک آپ کا مسا برقرار رہے گا. اگر آپ اقامت کی حالت میں، اور اگر آپ سفر کی حالت میں تو 72 گھنٹے تک رہے گا، 3 دن تک. یعنی اس وقت نہیں دیکھا جائے گا موزے پہنے کب ہیں آپ نے، بلکہ یہ دیکھا جائے گا پاؤں دھونے کے بعد جب آپ نے موزے پہنے تھے تو وضو ٹوٹا کب ہے. تو ٹوٹنے کے بعد سے لے کر 72 گھنٹے تک وہ مسا باقی رہتا ہے. لیکن حالت جنابت میں غسل جب فرض ہوتا ہے تو مسا ٹوٹ جاتا ہے. خوب سمجھ لیں. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ہم پریشان رہیں یا خوش رہیں؟ بولو. یہ جو اللہ نے کہا نا کہ ہم تمہیں آزمائشوں میں ڈالیں گے، لیکن جو لوگ صبر کریں گے اور کہیں گے ہم اللہ کے غلام ہیں، تو یہ اللہ نے ہمیں آیت کیوں بتائی ہے؟ تاکہ ہمارے دل میں غم کو برداشت کرنا آسان ہو جائے، ہم غمگین نہ ہو. کیونکہ غم تو آئیں گے، یہ ہو نہیں سکتا کہ دنیا میں پریشانیاں نہ آئیں، یہ ناممکن ہے. یہ ہر شخص کو آتی ہیں. آپ سمجھتے ہو بڑے لوگوں کو نہیں آتی؟ بڑے لوگوں کی پریشانیاں بڑے لیول کی ہوتی ہیں، بہت اونچے لیول کی ہوتی ہیں. تو پریشانی تو ہر شخص کو آئے گی. اللہ چاہتے ہیں کہ ان میں برداشت کی عادت ہو جائے، یہ خوش رہنا سیکھیں. تو اسی وجہ سے دنیا میں سب سے بڑا انعام کیا ہے؟ خوشی ہے یا نہیں ہے؟ پیسہ انسان کیوں حاصل کرتا ہے؟ خوش رہنے کے لیے. صحت کیوں چاہتا ہے؟ خوش رہنے کے لیے. تو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے. اب پتہ ہے لوگ وظیفے پڑھتے ہیں پیسہ حاصل کرنے کے لیے، وظیفوں میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، حالانکہ اللہ کہہ رہا ہے وظیفوں سے پیسہ نہیں، وظیفوں سے کیا ملے گا؟ سکون ملے گا. سکون کے لیے کوئی وظیفہ نہیں پڑھ رہا ہوتا. کمال کی بات ہے یا نہیں ہے؟ ابے بھائی صبح شام لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، مفتی صاحب پیسے ہی نہیں ہے، بے روزگاری ہے، بل اتنا آ گیا، دل چاہ رہا ہے وہ بل بکری کو کھلا دیں. ٹھیک ہے، تو آپ کوئی وظیفہ بتائیں، تنخواہ بڑھ جائے ہماری، پیسے بڑھ جائیں. تو میں بتا تو دیتا ہوں حسبی اللہ و نعم الوکیل یا رزاق، یہ پڑھ لینی چاہیے. لیکن قرآن جو وظیفے بتا رہا ہے پیسے بڑھانے کے لیے نہیں بلکہ سکون کے لیے. کیا مطلب؟ غربت میں سکون مل جائے گا. آپ کو پیسے مل کے بھی سکون نہ ملے، اس سے بہتر وہ غریب نہیں ہے جو پیسے نہ مل کے اس کو سکون مل رہا ہو. وہ زیادہ اچھا نہیں ہے کیا؟ وہ تو زیادہ اچھا ہے بھائی. اس لیے اللہ فوکس دولت کو نہیں کر رہے، کس کو کر رہے فوکس؟ سکون کو فوکس کر رہے اللہ تعالیٰ. میں نے ایسے غریب دیکھے، ایسا دل ہنس رہا ہوتا ہے، مسکرا رہا ہوتا ہے مستیوں میں. اکثر میں ایک واقعہ بتاتا ہوں نا، ہمارے گھر میں مزدور آتے تھے، والد صاحب حیات تھے، انہوں نے اللہ ان کی مغفرت فرمائے، انہوں نے فرش بنوانا تھا. تو مزدور جو تھے نا صبح سے لگے ہوتے تھے اور گنگنا رہے ہوتے تھے. مزدوروں کے گانے بھی آپ کو پتہ ہے پرانے زمانے کے ہوتے ہیں، گنگنا رہے ہوتے تھے اور وہ لگے ہوئے ہوتے تھے نا. شام کے وقت جب وہ پلستر کر رہے تھے فرش میں، تو میں تھا، میری عمر ہوگی 20-22 سال. میں نے کہا یار اس فرش میں نا آپ جو ہمارے صحن کا فرش بنا رہے ہو، یہ تھوڑا سا چکنا فرش ہو، یعنی بالکل جیسے ہوتا ہے نا پلین، ایسا فرش ہو، ایسا بنانا. تو کہنے لگے اب مستی میں ہے نا، شاید لاہور کے ہوں گے. اب ان کو کھیلنے کا موقع مل گیا مجھ سے. انہوں نے کہا یہ فرش آپ چاہتے ہو ذرا چکنا پلین فرش ہو تو اس میں سرسوں کا تیل ڈلے گا یا ناریل کا. بولا تو میں کہا یار میں لے آتا ہوں ناریل کا تیل ڈال دو اس میں. بھائی کیا خیال ہے، تھوڑا سا کیا ہو جائے گا؟
ایسا پھسلن پیدا ہو جائے اس میں. کہہ رہے نہیں اس میں ناریل کا تیل ڈلے گا. اب میں جا رہا ہوں لینے کے لیے, وہ تو شوگر ہے, مجھے کسی نے روک دیا, کیا کر رہا ہے بھائی؟ تو وہ کھیل رہے تھے نا, شام کا وقت تھا. پھر دوبارہ اسی طرح کا کوئی مذاق, تو مجھے پھر میں نے کہا یار تم لوگ بڑے مستی میں ہو. کہتے ہیں یار یہ ہمارا فل مستی کا ٹائم ہوتا ہے. وجہ اس کی ہے, ان کے الفاظ دیکھو, کہہ رہے ہم صبح سے تھکے ہوئے ہیں, مغرب کی اذان ہونے والی ہے, فرش کمپلیٹ کریں گے, گھر جائیں گے, تھکے ہوئے ہیں نا ٹھیک ٹھاک, دہاڑی ملے گی, گھر جائیں گے, نہائیں گے, دھوئیں گے, منجی پہ بیٹھیں گے, بیوی بچے ہمارا انتظار کر رہے ہیں, شدید بھوک میں کھائیں گے کھانا, اس کے بعد لمبے ہو کے سو جائیں گے. کل کا نہیں, دہاڑی آج کی ہے, کل کی نہیں ہے. ان کو صرف اسی پہ خوشی ہے, کام ملا ہوا ہے یار, کام ملا ہوا ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ ان کو خوشی اس بات کی ہے کہ ہمیں کیا ملا ہوا ہے, ٹھیک میں کام ملا ہوا ہے, مزدوری مل گئی, یہ بہت بڑی خوشی ہے ان کے لیے. اور انہی دنوں میں کروڑ پتی لوگوں کو ڈپریشن میں دیکھ رہا تھا. تو خوشی کا تعلق, حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالی ایک جملہ بڑا اچھا فرمایا کرتے تھے کہ بادشاہ اٹیک ہمیشہ بادشاہ پہ کرتا ہے, بادشاہ کبھی بھی بھنگیوں کو اور نیچے طبقے کو اپنا ہدف نہیں بناتا. کبھی آپ نے کسی ملک کے بادشاہ کا خلاف, کسی بادشاہ کا بیان کسی جمعدار کے خلاف نہیں سنا ہوگا کہ جی سعودی عرب کا بادشاہ کہے کہ پاکستان میں وہ جو فلاں جگہ جو چپڑاسی ہے مجھے بالکل پسند نہیں ہے. وہ کبھی سنا آپ نے؟ بادشاہوں کا ہدف کیا ہوتا ہے؟ وہ ہو سکتا ہے امریکہ کے صدر کے خلاف بیان دے دے, وہ بڑے کسی اور کے خلاف بیان دے دے, اٹیک بھی کریں گے. اب کبھی نہیں آپ نے سنا ہوگا بادشاہ نے بیچارے کسی رکشہ چلانے والے کو بم سے اڑوا دیا. بھائی اللہ یہ کہ وہ ایجنٹ ہو کسی کا, پھر وہ رکشے والا ہے نہیں, وہ ہے کوئی اور, وہ بڑی پھر چیز ہے, وہ روپ دھارا ہوا ہے اس میں. ورنہ اوریجنل کوئی ٹماٹر والا ہو تو کبھی آپ نے دیکھا کہ کسی ملک کی فوج اس ٹماٹر والے پہ اٹیک کر رہی ہے؟ ایسا نہیں ہوتا. حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے کہ بادشاہ ہمیشہ قبضہ کس پہ کرتے ہیں؟ بادشاہوں پہ. فرمایا کہ دل جو ہے یہ پورے جسم کا بادشاہ ہے. دل کیا ہے؟ اللہ کو جب کوئی ناراض کرتا ہے, اللہ کا جب کوئی ذکر نہیں کرتا, تو اللہ تعالیٰ اس سے پیسہ نہیں چھینتے, نہ اس سے گھر چھینتے ہیں, نہ اس سے اس کی جو ہے نا خواہشات چھینتے ہیں. اللہ ڈائریکٹ اٹیک کس پہ کرتے ہیں؟ دل پہ. دل اپنے قبضے میں لے کے پریشانی ڈال دیتے ہیں اس کے اندر. اللہ دل, حدیث میں آتا ہے کہ جو دل ہے نا بین اصبعی الرحمن, اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان میں یہ دل, ایسا کنٹرول ہے اللہ کو. تو اللہ کیا کرتے ہیں؟ دل کو لے کے اس میں کیا ڈال دی؟ بے سکونی بھر دی اس میں. چل بھائی سب کچھ ہے, خوشیوں کے سارے اسباب, 1000 گز کا بنگلہ, واش روم ایسا, غریب آدمی جائے بولا یار ایسا تو میرا بیڈ روم نہیں ہے جیسا ان کا واش روم ہے. ہر کمرے میں اے سی لگا ہوا ہے, بل کی کوئی ٹینشن نہیں, اتنا پیسہ, روڈیں صاف, سڑکیں صاف, کوئی ٹینشن نہیں. اور آج کل کے جو سیکولر لبرل لوگ ہیں ان کو تو وہ والی ٹینشن ہے ہی نہیں جو ایک مولانا ٹائپ کے لوگوں کو ہوتی ہیں. سمجھ گئے ہوگے آپ بھائی؟ وہ جو ٹینشن جو جس کو ساری دنیا ٹینشن سمجھتی ہے, یعنی شادی کو, بیوی کو, تو وہ والی ٹینشن سے تو یہ کیا ہوتے ہیں؟ بالکل آزاد ہے. گرل فرینڈ والا سیٹ اپ چل رہے ہیں لوگ, اتنا کچھ, کوئی ٹینشن بظاہر نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں, تو نے مجھے ناراض کیا نا, تو ان تمام تر وسائل کے باوجود تجھے ناکام کروں گا میں. کیونکہ اگر وسائل چھین لیتا نا اللہ تعالیٰ, پھر تو بھائی ہر ایک کو ٹینشن ہو جاتی ہے. اللہ کہتے ہیں ان ساری خوشیوں میں ان خوشیوں پہ اٹیک نہیں کروں گا, میں بادشاہ ہوں. بادشاہ حملہ کس پہ کرتے ہیں؟ بادشاہوں پہ. تیرے دل کو اپنے قبضے میں لے کے اس میں سے سکون نکال کے اس کی جگہ کیا ڈال دوں گا؟ بے سکونی. جتنا گناہوں میں لذت حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھے گا نا, اچھا پھر ایسا شخص کیا کرتا ہے جب بے سکون ہوتا ہے؟ تو پھر وہ سکون کے لیے شراب کباب کی طرف جاتا ہے, لڑکیوں کی طرف جائے گا, زنا کی طرف جائے گا, دوستیوں کی طرف جائے گا, فحش موویز کی طرف جائے گا. اللہ کہتے ہیں کہ اب جتنا ان چیزوں میں جائے گا نا, وقتی خوشی ملے گی, وقتی راحت, لیکن بے سکونی کے جال میں پھنستا چلا جائے گا. شاعر نے کہا نا, جتنا تڑپو گے جال کے اندر, جال گھسے گا کھال کے اندر. پرندہ جال میں جب پھنس جائے تو ایک طریقہ تو ہو سکتا ہے آزاد ہونے کا کہ ہلے نہیں,
اور جب مالک آئے جال کو ہٹائے تو اس وقت آنکھ بچا کے نکل جائے، شاید 1% چانس ہو، لیکن اگر وہ ہلنا شروع کر دے تو جال لپٹتا چلا جائے گا کہ نہیں چلا جائے گا؟ دیکھو مچھلی جب کانٹے پہ منہ مارتی ہے اس کے پاس اس وقت آپشن ہوتا ہے کہ ہل نہیں، بڑے آرام سے کسی طریقے سے واپس، شاید 1% چانس ہو، لیکن ہلے گی تو اوپر بیٹھا ہوا آدمی سمجھ جاتا ہے کہ شکار اس میں پھنس گیا ہے، ہلنے سے پتا چلتا ہے، زور لگانے سے، پھر وہ کھینچتا ہے، تو جتنا پیچھے زور لگائے گی کانٹا اتنا زیادہ اندر گھسے گا۔ تو نافرمان کیا کرتا ہے؟ وہ سکون کے لیے فحش فلموں کا سہارا لیتا ہے، وہ لڑکیوں کا سہارا لیتا ہے، وہ نشے کا سہارا لیتا ہے، شراب کباب کا سہارا لیتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں نے تجھے کہا تھا کہ تو شریعت پہ نہیں چلے گا، مجھے یاد نہیں کرے گا، بے سکونی میں جائے گا، تو کمبخت اس بے سکونی کے علاج میں اور زیادہ بے سکونی کے اسباب اختیار کر رہا ہے۔ اللہ دوبارہ اس کا دل ہاتھ میں لے کے جتنا پہلے بے سکونی ڈالی تھی نا وہ بے سکونی اور زیادہ ڈال دیتے ہیں اس پہ۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا اللہ میاں نے کیا فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کو یاد کرو گے تو دلوں کو سکون ملے گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں سکون آئے، تبھی اللہ نے اپنی اطاعت پہ کیا رکھ دیا؟ سکون۔ اب ذکر جس پہ سکون ملتا ہے نا، اس ذکر کی 2 قسمیں، کتنی قسمیں بھائی؟ تو کچھ کام نہ کرنا یہ بھی ذکر ہے، ذکر کہتے ہیں یاد رکھنے کو، اور کچھ کام کرنا یہ بھی کیا ہے؟ ذکر۔ ذکر یاد، عربی میں ذکر کا مطلب کیا ہے؟ یاد، کہتے ہیں تذکرہ کیا ہے اس نے، یہ تذکرہ ذکر سے ہی نکلا ہے، کہتے ہیں نا فلاں آدمی آپ کا تذکرہ کر رہا تھا، آپ کا ذکر خیر کر رہا تھا، اس کا مطلب غیبت کر رہا تھا۔ آج کل مطلب یہی ہوتا ہے اس کا، کوئی کہنا آپ کو یاد کر رہا تھا، اس مطلب برائی ہی کر رہا ہوگا، اچھائی آج کل مارکیٹ میں اچھائی بیان کرنے والے شارٹ ہیں مارکیٹ میں۔ تو ذکر کا مطلب کیا ہے بھائی؟ یاد رکھنا۔ تو اللہ کہتے ہیں جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں ان کے دلوں میں کیا پیدا ہوتا ہے؟ سکون۔ اور اللہ نے کہا الا، خبردار، یہ اللہ کا لفظ تنبیہ کر رہا ہے کہ اس بارے میں دوسری رپورٹیں بھی ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اس کام سے سکون ملتا ہے، کچھ کہتے ہیں اس سے سکون۔ اللہ کہتے ہیں الا، خبردار، کسی کی باتوں میں آنے کی کوشش مت کرنا۔ یہ اللہ کا لفظ جو ہے نا یہ اس لیے لگا دیا، خبردار، یہ ساری فیک نیوز ہیں، یہ سب پروپیگنڈا ہے، دل میرے ہاتھ میں ہے تو سکون بھی کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ میں جو چاہوں اس میں ڈال دوں۔ سکون ایک ایسی چیز ہے اپنے اختیار سے کبھی آتی نہیں ہے۔ آپ خوش رہنے کی کوشش کرو تو تھوڑا سا کچھ اسباب اختیار کر لو گے، اس سے زیادہ نہیں ہوگا۔ جن لوگوں نے خوش رہنے پر کتابیں لکھی ہے نا ان میں بہت سے خودکشی کر کے مرے ہیں، سمجھ رہے ہو؟ کتابیں لکھ گئے کہ خوش ایسے رہتے ہیں، کتاب لکھ کے جب وہ چلی نہیں مارکیٹ میں تو اسی سے ڈپریشن میں چلے گئے۔ وہ یار یہ چل کیوں رہی تھی مارکیٹ میں، کیا خیال ہے بھائی؟ یہ بک کیوں نہیں رہی، اتنی میں نے سامنے لکھی ہے، اسی سے کیا ہو گئی ان کو؟ ڈپریشن ہو گئی۔ خوشی پہ ورک شاپ کرنی تھی، پبلک ہی نہیں آئی، اسی سے ٹینشن میں چلے گئے، یار پبلک تو ہے ہی نہیں، سارے پیسے ضائع ہو گئے، تو وغیرہ وغیرہ بہت سارے مسائل ہیں لوگوں کے ساتھ بھائی، سب کے ساتھ ہی ہوتے ہیں۔ تو اللہ میاں نے کہا کہ یہ دل کسی موٹیویشنل اسپیکر کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ آج کل گورے بہت ورک شاپس کروا رہے ہیں نا، خوش رہنا خوش رہنا، تو اللہ کہتے ہیں کہ دل اور دماغ یہ دو چیزیں کس کے کنٹرول میں ہیں؟ میرے۔ تبھی میں نے نیند پر اتوار کو بیان کیا، وہ لازمی سن لیے گا کہ نیند بھی کس کے کنٹرول میں ہے؟ اللہ کے۔ نیند کی گولی نیند کے اسباب پیدا کر دیتی ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ سوتا آدمی اپنی طاقت سے ہی ہے، سلا کوئی نہیں سکتا آپ کو، کیونکہ دماغ آرڈر کرے گا نا سونے کے لیے دماغ کو، تو دماغ تھوڑی آرڈر کرے گا، دماغ کے اوپر کی کوئی چیز آرڈر کرے گی دماغ کو کہ آپ سو جاؤ۔ دماغ باقی چیزوں کو آرڈر کر سکتا ہے کہ رک جا، بولنا بند کر دے، سننا بند کر دے، آنکھیں بند کر لے، یہ سب چیزیں دماغ کے کنٹرول میں ہیں۔ دماغ کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ ابے کیا ہو گیا، کیسے سمجھاؤں؟ دیکھو دماغ کے کنٹرول میں نہیں ہوتا کبھی بھی۔ مینیجر صاحب مینیجر کے کنٹرول میں نہیں ہوں گے، مینیجر کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی اوپر کی چیز ہوگی۔ حکمران کو اوپر کی طاقتیں کنٹرول کرتی ہیں، اللہ سمجھتا ہے یا نہیں سمجھتا؟ تو پھر وہی سیاسی باتیں نہ شروع ہو جائیں، اس لیے میں واپس چڑھ رہا ہوں۔ عوام بھی کنٹرول کرتی ہے بعض دفعہ، جب بنگلہ دیش میں جیسے کیا ہے نا۔ خیر، تو اچھی خبر ہے الحمدللہ، بنگلہ دیش سے بہت اچھی نیوز آ رہی ہے۔ جماعت اسلامی کے پرانے بیچارے بوڑھے لوگوں کو
صرف اس بیس پہ پھانسی پہ لٹکایا حسینہ واجد نے، اس نے لٹکایا کہ پاکستان کی حمایت، سیاسی اختلاف تھا بھائی یہ، اس کے بعد تو وہ بغاوت نہیں کر رہے تھے نا، بہت ظلم مچا کے رکھا ہوا تھا۔ اچھا اس پہ بنگلہ دیش میں جو انقلاب آیا اس پہ لوگ میرے بیانات پہ تبصرہ کر رہے ہیں، مفتی صاحب تو کہتے ہیں حکومت کے خلاف بغاوت جائز نہیں ہے۔ بھائی ہم مسلح بغاوت کے قائل نہیں ہیں، مسلح تلوار لے کے عوام نے وہاں مسلح بغاوت نہیں کی ہے، مسلح بغاوت نہیں کی ہے عوام نے، وہ پوری عوام جمع ہو گئی تھی۔ آپ کے ہاں تو عوام ہے، ابھی کیا میں بولوں، کراچی کی تو ماشاءاللہ عوام کو اللہ ہدایت دے، یہ اس ظلم کے خلاف نہیں دھرنا کر سکتے جو براہ راست ان کے اوپر ہو رہا ہے، جو قتل ہو رہا ہے نا کراچی کی گلیوں میں۔ گٹر وٹر پہ تو بیان ہم نے چھوڑ دیے، ابھی تو قتل و غارت پر بات کرو۔ جس طرح سے کراچی میں ڈاکوؤں کا راج ہے، بات بات پہ 5-5 ہزار کی خاطر بندہ قتل ہو رہا ہے، کراچی کی عوام اس پہ احتجاج نہیں کر رہی ہے، حسینہ واجد جیسی انقلاب کہاں سے لائے گی بھائی؟ اس لیے ہم کیا کریں، ہم مسلح اس کی بات کرتے ہیں، کیونکہ اگر مسلح بغاوت ہوگی پھر تو خون خرابہ ہوگا، بہت بربادی ہوگی، پھر کٹیں گے لوگ، مریں گے، نتیجہ پھر غیر جو طاقتیں ہیں وہ قبضہ کر لیں گی، اس کے ہم قائل نہیں ہیں۔ باقی عوام کا عوامی احتجاج وہ اس کا رائٹ ہے، اس کا حق ہے۔ خیر تو بات یہ چل رہی تھی میرے بھائی، تو اللہ کا جو ذکر ہے جس سے انسانوں کو سکون ملتا ہے، there are 2 types of ذکر، کچھ کام کرنے کے ہیں اور کچھ کام بولو نہیں کرنے کے۔ دیکھو آپ کا زنا کا دل چاہ رہا ہے اور زنا کے اسباب بھی ہیں، آپ زنا نہیں کرتے، آپ نے اللہ کا بہت بڑا ذکر کر لیا، حالانکہ کچھ بھی نہیں دیکھنے میں لگے گا آپ نے کوئی ذکر بولو نا نہیں کیا، دیکھنے میں کچھ بھی نہیں کیا، کتنا بڑا ذکر کیا کہ میزان کے ترازو میں قیامت کے دن اس سے بھاری کوئی نیکی نہیں ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 آدمی ایسے ہوں گے جن کو اللہ اس دن عرش کے سائے میں جگہ دے گا جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں رجل شاب، ایک وہ نوجوان، دعتہ امرأۃ ذات حسن و جمال، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، جس ذات حسن و مال، غالباً مال کے الفاظ ہیں، حسین بھی ہو مالدار بھی ہو، ایسی عورت زنا کی طرف دعوت دے، یہ جواب میں یہ نہیں کہہ کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، یا میرے اندر رغبت ختم ہو گئی ہے، یا مجھے سوسائٹی سے ڈر لگتا ہے، کسی نے خفیہ کیمرہ نہ لگا دیا ہو، ان سب چیزوں سے میں گھبراتا ہوں، نا 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 نا، یہ کہ سارے اسباب موجود ہیں، صرف ایک رکاوٹ ہے، انی اخاف اللہ، آج میں اگر زنا کروں گا تو کل مجھے اس کا حساب دینا پڑے گا، اس کی سزا اللہ نے جہنم کی آگ رکھی ہے۔ نبی نے فرمایا اس بیس پہ جو رک گیا، دعوت عورت دے رہی ہے اور یہ رک جائے تو یہ بہت بڑا ذاکر ہے، اس نے تہجد گزاروں سے زیادہ اللہ کا ذکر کیا ہے۔ ہم تو اس کو ذکر اللہ کرنے والا سمجھ رہے ہیں، پوری رات تہجد پڑھتا رہے، تلاوت کرتا رہے، لوگ کہتے ہیں بڑا پہنچا ہوا ہے، بھائی یہ اس سے زیادہ پہنچا ہوا ہے، صحیح ہے نا؟ اللہ اس کو بلائے گا اور اللہ کہے گا ایسے تمام لوگ سائیڈ پہ آ جائیں۔ دیکھو لائن لگی ہوئی ہوتی ہے نا جب دھوپ میں، رش میں، اور کہیں جیسے پہلے بل جمع کرانے کے لیے لوگ جمع ہوتے، تب تو موبائل میں اپلیکیشن آ گئی ہے، بل جمع کرانے کے لیے نہیں لوگ لمبی لمبی لائنوں میں لگے ہو، پاسپورٹ کی لمبی لمبی لائنیں لگی ہوتی ہیں، اچانک کوئی آفیسر کہے بیچ میں سے ہاں بھائی آپ ادھر آ جائیں، گڈی کو سائڈ چلاؤ، آپ آ جاؤ، آپ کو کیسا لگے گا بھائی؟ زبردست۔ میں سعودی عرب میں تھا تو لمبی لائن لگی ہوئی تھی، وہ کوئی امیگریشن آفیسر نے پتہ نہیں کوئی پہچان لیا ہوگا یا کوئی تعلقات ہوں گے، آپ سائڈ پہ آ جاؤ۔ مجھے بڑی شرم آ رہی ہے بھائی یار، میں پگڑی میں، اور یہ لوگ بولیں گے یار ہم بے وقوف ہیں جو لائن میں کھڑے ہوئے ہیں، لیکن سعودی عرب میں آپ نو نہیں کر سکتے، وہ اگر آپ کو عزت دے رہے ہیں تو آپ کو عزت لینی پڑے گی، ٹھیک ہے نا؟ ورنہ پھر جو وہ بے عزتی دیتے ہیں نا وہ اس سے ڈبل ہو۔ وہ کہیں کوئی ہمارے دوست تھے، انہوں نے کہا کہ بھائی مفتی صاحب لائن میں کھڑے ہوئے، اب میں جا رہا ہوں، لوگ بڑے بڑے یار یہ کیا آیا ہوں، میں کہہ رہا ہوں بھائی میں گن پوائنٹ پہ جا رہا ہوں، مجھے شوق نہیں ہے، مجھے اللہ کی قسم مجھے لائن میں لگنے کا شوق ہے، ایئرپورٹوں پہ بھی، کراچی ایئرپورٹ پہ بھی جب جاتا ہوں لائن میں۔ اب کیا ہوتا ہے کہ وہ ہوتا ہے ان کا کوئی ایئرپورٹ کا کوئی سسٹم ہے کہ جو خاص مشہور لوگ ہیں یا کچھ ان کو کوئی پروٹوکول ملتا ہے، وہ گن پوائنٹ پہ ہو رہا ہوتا ہے، تو مجھے لوگوں سے شرم آ رہی ہوتی ہے، لوگ کیا بولیں گے یار،
تو یہ خوشی خوشی نہیں ہوتا سب کچھ. تبھی ہم حتی الامکان کوشش کرتے ہیں کسی کو بتائیں نہیں, کوئی پروٹوکول لیں ہی نہیں, منہ پہ کپڑا ڈال کے جائیں. تو ہماری کوشش یہی ہوتی ہے. اچھا بھائی میرے بھائی, تو پھر کیا وہ بات کہاں سے کہاں ہے, میں بہت زیادہ گھوم رہی ہے آج. تو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, جس کو زنا کا موقع ملا اور اس نے زنا نہیں کیا تو یہ سب سے بڑا ذاکر ہے اللہ کی نظر میں, ذکر کرنے والا ہے. دیکھنے میں کچھ بھی نہیں ہے بھائی. تو اس لیے علماء کہتے ہیں ذکر کی دو قسمیں, کچھ کام نہ کرنا یہ بھی کیا ہے اللہ کا ذکر. بد نظری کا موقع ملا, انٹرنیٹ گھر میں موجود, کمپیوٹر موجود, دیکھنے والا کوئی نہیں, فحش فلمیں کھلے عام چل رہی ہیں, آپ کس کے خوف سے بچ جاؤ؟ اللہ کے خوف سے. نہیں یار, کوئی اسباب اختیار کرو, بھاگ جاؤ یہاں سے, کوئی ہیلہ اختیار کرو. یہ کم نیکی نہیں ہے بھائی, یہ بہت بڑی نیکی ہے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ اور دوسری ذکر کی قسم کچھ کرنا, جیسے نماز کے وقت پہ نماز پڑھنا, روزے کے ٹائم پہ بولو روزہ رکھنا, زبان سے اللہ کو یاد کرنا, لا الہ الا اللہ پڑھنا, صبح شام ذکر کی بہت بڑی فضیلت ہے. اس لیے میں لوگوں سے کہتا ہوں بھائی عاملوں کے پاس جا کے ذکر مت لو. اگر دل میں بے سکونی ہے, اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو یاد کرنا شروع کر دو. دیکھو یہ بے سکونی ایسی چیز ہے, بھگانے کی کوشش کرو گے نہیں بھاگے گی, جیسے نیند لانے کی کوشش کرو گے تو آئے گی. دل دماغ ایک ہی چیز ہے, کنیکشن ایک ہی ہے ان کا. جب آپ لیٹتے ہو اور آپ کہو میں نیت کرتا ہوں سونے کی, سو جاؤ, ابھی تک کیوں جاگا ہوا ہے, سو جاؤ, دماغ کو آرڈر دیتے رہو گے, سوئے گا؟ بالکل نہیں سوئے. بھائی سونے کا سوچنا بھی چھوڑ دو, اللہ سلائے گا تو سو گئے, ورنہ کسی کا, یعنی مسجد میں نہیں کہنا چاہیے کسی کا باپ وغیرہ, مناسب الفاظ نہیں ہے, ورنہ کوئی بھی نہیں سلا سکتا آپ کو. کیا خیال ہے بھائی؟ تو اس کا طریقہ یہ لیٹ جاؤ بھائی, خود ہی نیند آتی ہے, ایسا تھوڑی کہ سوچ رہا ہے. تو اسی طرح آج کل لوگ خوش ہونے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں, یار میں ٹینشن میں کیوں, خوش ہوں, نہیں ہوگا بھائی. ٹھیک ہے, یہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے, یہ کس کے کنٹرول میں ہے؟ اللہ کے. ہوتا ہے میرے بھائی, خوشی کا کوئی سبب بھی نہیں ہوتا. کیسا پیارا شعر حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ اور ہمارے حضرت بھی پڑھا کرتے تھے, دل گلستاں تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار, دل بیاباں ہو گیا عالم بیاباں ہو گیا. عالم جہان کو کہتے ہیں, بیاباں کا مطلب چٹیل میدان. کہتے ہیں جب دل میں خوشی تھی تو صحراؤں میں بھی ایسا لگتا تھا جیسے گل و گلزار. صحرا میں بھی خوشی, جب دل گلستان تھا نا, دل باغ باغ تھا, گارڈن گارڈن تھا دل, تو ہر چیز گارڈن گارڈن لگتی, ہر چیز گارڈن گارڈن. اور جب دل میں سکون نہ ہو تو باغوں میں بھی سکون نہیں ملتا, حور و رنگ میں بھی سکون نہیں ملتا. آدمی کا دل کا رکھ کے لگا دے چماٹ, کسی جو بغل میں حور بیٹھی ہوئی ہے نا اس کو بھی آدمی کوشش کرے گا کہ رکھ کے لگا دے. دل میں سکون نہیں ہے. دل گلستان تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار, دل بیاباں ہو گیا عالم بیاباں. عالم سب, کوئی دنیا بھر کی خوشیاں اس کو خوش نہیں رکھ سکتی. تو اس لیے خوشی کی حاصل کرنے کی کوشش مت کرو, ہینڈ اوور کر دو, اپنے آپ کو تسلیم کر دو. اپنے آپ کو کس کے حوالے؟ اللہ کے حوالے. یہ فکر ہی چھوڑ دو, جو اللہ کا کام ہے وہ اللہ کو کرنے دو بھائی. آپ کا جو کام ہے آپ اس کو فوکس کرو. دیکھو ایک آدمی کو مزدوری پہ لگا دیا, سیٹھ صاحب نے بولا یہ کنواں کھود, شام کو تجھے میں 1000 روپے دے دوں گا. اس 1000 کی لالچ میں وہ کنواں کھود رہا ہے. ایسا ہی ہے نا, غریب تھا نا, اب ہر تھوڑی دیر میں دیکھ رہا ہے کہ سیٹ بھاگ تو نہیں رہا, ایسا تو نہیں 1000 روپے دے گا کہ نہیں دے گا. پھر پوچھ رہا ہے سیٹ صاحب ایگریمنٹ پکا ہے نا, دو گے کہ نہیں دو گے؟ اسی لالچ میں کنواں کھود رہا ہوں. سیٹ کہے گا بے تو کام کو تو فوکس کر, جتنی دیر میں تو آتا ہے اتنی دیر میں تو کتنا گڑا اور کھد چکا ہوتا. تو اپنا کام کر, تجھے ٹائم پہ پیسے مل جائیں گے. پھر آپ گڑا کھود کے, یار بھائی دے گا نا پیسے, مذاق تو نہیں کر رہا نا میرے ساتھ؟ لوگوں سے پوچھ رہا ہے یہ سچ بول رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے, اصلی نوٹ دے گا نا, جعلی نوٹ تو نہیں دے گا نا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ یہ ساری سیٹ کو غصہ آئے گا, بولے گا پتلی گلی سے نکل لیا, کیونکہ تجھے جو کام کیا تو اس کو فوکس کر. یار ہم یہاں بیوقوف بیٹھے ہوئے, 1000 روپے میں نہیں دے سکتا تجھے, کیا 1000 کیا چیز ہے میرے لیے؟ سیٹ کروڑ پتی آدمی ہے اور آپ کو یہ فکر لگی پتہ نہیں 1000 دے گا کہ نہیں دے گا. وہ کہے گا بھائی تو کیا تو یعنی میرے کو بیوقوف سمجھا ہوا ہے تو نے؟ 1000 روپے تو ہم جہاز بنا کے کشتی بنا کے اڑاتے ہیں اس کو, وہ یہی کہے گا نا سیٹ. تو سکون کے خزانے کس کے ہاتھ میں میرے بھائی؟ اللہ. کیا خربوں خربوں لوگوں کو اس نے خوشیاں دی ہیں, اربوں خربوں لوگوں کو.
اللہ نے کہا تمہیں جو کام میں نے ذمہ لگایا نا مجھے یاد رکھو. یاد رکھنے کا مطلب جو فرائض و واجبات ہیں پورے کرو، جو آرڈر دیے ان کو پورے کرو، جن برائیوں سے منع کیا ان سے بچو. اس کام کو تم فوکس کرو. ہم کیا کرتے ہیں، 2 دن نماز پڑھ کے دیکھا سکون ملا کہ نہیں ملا، کہہ رہے ہیں ابھی بھی ٹینشن تو ہے، مسائل ابھی بھی میرے ختم. میں نے پیغام بھیجا ہوا ہے، وہ تو ابھی بھی مسئلہ وہاں سے تو ابھی بھی ٹھہنگا ہی آ رہا ہے، ان کے ابا ابھی بھی راضی نہیں ہوئے. بحث والا لطیفہ بہت دفعہ سنا چکا ہوں، ایک اور دفعہ سن لو یار. وہ ایک آدمی جو تھا اس کی بھینسیں مرتی تھیں، اس کی ٹینشن یہ تھی، اس نے مولوی صاحب سے آ کے کہا مولوی صاحب بڑی ٹینشنوں میں ہوں. مولوی صاحب نے یہ آیت پڑھی الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کو یاد رکھنے سے دلوں کو سکون ملتا ہے. تو جب تو نماز پڑھے گا اللہ کو یاد کرے گا تجھے سکون ایسے ملے گا کہ تیری بھینسیں مرنا بند ہو جائیں گی. سکون کا مولوی صاحب نے یہ مطلب سمجھا، لگے یہ مطلب تھا نہیں سکون کا کہ تیری بھینسیں مرنا کیا ہو جائیں گی، بند. بھائی سکون ایسے ملے گا بھینسیں مرے نہ میرے، تیری ترجیحات ہی چینج ہو جائیں گی. بھینس مرنا تیرے لیے اتنا بڑا ایشو رہے گا نہیں، تیری ترجیحات ہی کچھ اور بن جائیں گی. جب آپ کی ترجیحات ہی چینج ہو جاتی ہیں، ہدف اور ویژن ہی چینج ہو جاتا ہے، پھر آپ بھینس کے جینے اور مرنے کو سفر کا حصہ سمجھتے ہو، پھر آپ ہدف کسی اور چیز کو بناتے ہو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو مولوی صاحب کو یہ سمجھانا چاہیے تھا. مولوی صاحب نے کہا بھائی جب تو نماز پہ آئے گا تیری بھینس سے نہیں مریں گی، لہذا تجھے سکون ملے گا. کیونکہ اللہ کیا کہتے ہیں، جو اللہ کو یاد کرتا ہے اس کو کیا ملتا ہے بھائی، سکون. اور سکون کا مطلب بھینس، یہی مطلب ہوا نا کہ بھینس ملے گی. وہ فجر پڑھنے آیا، گیا تو ایک اور بھینس مری ہوئی تھی. آیا مولوی صاحب کے پاس، مولوی صاحب میری تو بھینس مر گئی، آپ کہہ رہے ہوتے سکون ملتا ہے دلوں کو، مجھے تو ٹینشن اور مل گئی. مولوی صاحب نے کہا اللہ تجھے آزما رہا ہے، ظہر بھی دوبارہ ٹرائی کر. اللہ آزما رہا ہے بھائی. ظہر پڑی، گیا واپس، ایک اور بھینس. عصر میں آیا، ایک اور بھینس. ایک کٹا نا چیخ رہا تھا بہت زیادہ، بھینس کا بچہ نہیں ہوتا، تو اس کو بولتا ہے کہ چپ کر جا، تو خالی 2 نفل کی مار ہے. ان کو تو مارنے کے لیے 4 فرض پڑھنے پڑے ہیں، بڑے بڑے بھینسے تھے وہ. تو زیادہ شور نہیں کر، 2 نفل پڑھوں گا اللہ کے لیے، تیرا انا للہ ہو جائے گا. شور نہیں کر زیادہ. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو سکون کا یہ مطلب نہیں ہے. سکون کا مطلب جو کام اللہ نے آپ کے ذمہ لگایا آپ اس کام میں جت جاؤ. سکون کی ٹینشن بولو چھوڑو، یہ کس کے حوالے کر دو. اللہ نے دینا ہے دے، نہیں دینا ہے نہیں دے، وہ دے گا. کیسے وہ اللہ کی کیا پڑی ہے یار تمہیں ٹینشن دے کے ہے بھائی. اور اگر پریشانیاں آئیں تو ان میں صبر کی توفیق بھی دے گا، وہ صبر کی توفیق دے گا. بوکھلاؤ گے نہیں. اللہ ہم سب کو پریشانیوں سے بچائے، اور اللہ نہ کرے کوئی پریشانی مقدر میں ہو تو اللہ صبر کی توفیق دے. ہم نے تو بھائی پریشانیاں دیکھی نہیں ہیں، اللہ بچا کے رکھے ہمیں. تو اب دیکھو غزہ پہ جو بمباری ہو رہی ہے ہمیں کتنا ترس آتا ہے، لیکن وہاں سے جو لوگ انٹرویو دیتے ہیں ان کے چہروں پہ کیسا سکون ہے، کیسا اطمینان ہے. یہ کیا ہے، یہ کس کی طرف سے صبر ملتا ہے؟ تبھی تو ڈٹے ہوئے ہیں. یہ صبر کس کی طرف سے ملتا ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے ہے. بعض وقت بڑی پریشانیوں کو برداشت کرنا آسان، چھوٹی کو برداشت کرنا مشکل. تو اب میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کو یاد کیے بغیر، اسلام پہ چلے بغیر، شریعت پہ چلے بغیر سکون ملنا ممکن نہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ خوش رہنا ضرور، اور شریعت پہ چلنا سستی کے ساتھ ممکن نہیں ہے. ابھی رفیع بھائی بھی سو رہے ہیں. شریعت پہ چلنا سستی کے ساتھ ممکن، دیکھو سو جاؤ نا یہ سستی نہیں ہے، جاگا بہت ڈھیلا ہو یہ سست ہے. سونا تو نیچرل ہے، وہ تو اپنے اختیار میں تھوڑی، بھی میں نے بتایا نا کہ اپنے اختیار میں نہیں ہے. یہ ہم لوگ جاگے ہوئے سست ہوتے ہیں، جاگے ہوئے سست ہوتے ہیں. سونا تو اپنے اختیار میں تھوڑی ہے، بیٹھے بیٹھے لوگ سو جاتے ہیں. ہمارے کلاس فیلو تھے مدرسے میں، وہ جب سجدے میں جاتے سو جاتے ہیں. ان کو کونی مار کے سجدے میں اٹھانا پڑتا تھا، بھائی اگلی رکعت کا شروع ہونے والی ہے. حالانکہ بہت ایکٹیو تھے، وہ بہت ایکٹیو تھے. میں نے بہت ایکٹیو لوگوں کو دیکھا ہے بیٹھے بیٹھے سو جاتے ہیں. یہ تو یہ دماغ اپنے اختیار میں نہیں ہے. قوم کا مسئلہ جاگنے کے بعد شروع ہوتا ہے. جاگنے کے بعد بھی کیا ہے؟ سست.